6 اور 7 مئی کی درمیانی شب جب پاکستان اور بھارت کے شہری پرسکون نیند سو رہے تھے، تب فضاؤں میں کچھ اور ہی کہانی رقم ہو رہی تھی۔ ایک ایسی کہانی جو تاریخ کی سب سے خطرناک اور طویل ترین ڈاگ فائٹ کے طور پر یاد رکھی جائے گی۔ ان راتوں میں پاکستان اور بھارت کی فضائی حدود میں ایک ہولناک فضائی جنگ جاری تھی۔ دونوں جانب سے 100 سے زائد جدید ترین لڑاکا طیارے ایک دوسرے کو نشانہ بنانے کے لیے بے تاب تھے۔ طاقت کے خمار میں چور بھارت، امریکہ اور اسرائیل کی پشت پناہی اور فرانس سے ملنے والے رافیل طیاروں کے زوم میں پاکستان پر حملے کی کوشش کر بیٹھا، لیکن نتیجہ دنیا کے سامنے رسوائی اور ذلت۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونے والی اس مختصر مگر ہولناک فضائی جنگ کی ایک تفصیل سے آگاہ کرنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اصل میں ہوا کیا تھا تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ پہلگام میں ہوئے ایک دہشت گرد حملے میں 26 سیاحوں کی ہلاکت کا الزام بھارت نے بغیر کسی ثبوت کے پاکستان پر دھر دیا، جسے پاکستان نے سختی سے مسترد کر دیا۔ اس کے بعد بھارتی افواج نے آپریشن سندور کے نام پر بزدلانہ انداز میں آزاد کشمیر کے علاقوں کوٹلی، مظفر آباد، مرید کے اور احمد پور شرقیہ پر حملہ کر دیا۔ ان حملوں میں 2 مساجد شہید ہوئیں اور 33 پاکستانی بشمول 2 بچے شہید جبکہ 76 زخمی ہوئے۔ پاکستانی فضائیہ نے فوری جوابی کارروائی کرتے ہوئے بھارتی فضائیہ کو ایسا سبق سکھایا کہ دہلی میں سناٹا چھا گیا۔ 3 رافیل، ایک MiG 29، ایک Su-30 اور ایک کامبیٹ ڈرون کو فضا میں ہی مار گرایا۔ پاکستان کا تحمل بھارت کو کمزوری لگا، لیکن وہ یہ بھول گیا کہ شیر جب پلٹتا ہے تو شکار کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑتا۔ پھر آیا نیا موڑ، آپریشن بنیان المرصوص۔ فجر کے وقت پاکستان نے تاریخی آپریشن بنیان المرصوص کا آغاز کیا اور فتح 1 میزائلوں کی بارش سے بھارت پر قہر برسا دیا۔ ادھم پور، پٹھان کوٹ ایئر بیسز اور براموز میزائل اسٹوریج تباہ کر دیے۔ سائبر حملوں سے بھارت کے 70% بجلی کے گرڈ فیل کر دیے۔ بھارتی بریگیڈ ہیڈ کوارٹر جی ٹاپ تباہ کر دیا۔ J-17 تھنڈر کے ہائپر سونک میزائل سے آدم پور میں ایئر ڈیفنس سسٹم تباہ کر دیا۔ بھارتی ویب سائٹ کی ہیکنگ، سورت گڑھ ایئر فیلڈ تباہ۔ دہرنگیاری میں بھارتی آرٹلری گن پوزیشن ختم کر دیے۔ راجوڑی میں دہشت گردی کا بھارتی انٹیلیجنس ٹریننگ سینٹر نشانہ بنایا۔ 92,500 سے زائد بھارتی سرویلنس کیمرے ہیک کیے۔ مہاراشٹرا کی اسٹیٹ الیکٹریسٹی کمپنی پر سائبر اٹیک کیا اور سرسرا ایئر فیلڈ مکمل تباہ کر دیا۔ پاکستان کی کارروائیوں سے بھارت ہی نہیں، عالمی طاقتیں بھی کانپ گئیں۔ وہی بھارتی میڈیا جو کل تک پاکستان پر قبضے کے خواب دکھا رہا تھا، اب مکمل سکتے میں چلا گیا۔ عالمی منظرنامہ بھی بدل گیا۔ امریکہ اور اس کے اتحادی جو پہلے تماشائی بنے بیٹھے تھے، بھارتی عزائم کے پاش ہونے پر بھارت کو بچانے میدان میں اترنے پر مجبور ہو گئے۔ بھارت کی جگ ہسانی، اپنے ہی ملک پر میزائلوں کی بارش۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے انکشاف کیا کہ بھارت نے ادھم پور سے داغے گئے 6 بیلسٹک میزائلوں میں سے 5 امرتسر اور 1 ادھم پور میں ہی گرا دیا، وہ بھی اپنی سکھ آبادیوں پر۔ پھر ہوئی جنگ بندی، مگر کب؟ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طویل بات چیت کے بعد 10 مئی ہفتے کے روز جنگ بندی کا اعلان ہوا، جس پر پاکستان نے امن کی خواہش کے تحت آمدگی ظاہر کی۔ بھارت نے پاکستان کے حملے بند ہوتے ہی سکھ کا سانس لیا۔ معاشی میدان میں ہلچل، دنیا لرز گئی۔ دی ٹائمز آف انڈیا کے مطابق پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا آغاز 6,500 پوائنٹس کی کمی سے ہوا۔ بمبئی اسٹاک ایکسچینج کا 301 پوائنٹس گر گیا۔ بھارتی مارکیٹ کا انڈیکس 34 پوائنٹس کی کمی سے 24,369 پر آ گیا۔ بھارتی روپے کی قدر 1% سے گھٹ کر 85.60 روپے رہ گئی۔ اب بات کرتے ہیں رافیل کی حقیقت پر۔
ایرو ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق بھارت کے رافیل طیارے جن کی قیمت 288 ملین امریکی ڈالر فی طیارہ ہے میں سے کئی طیارے جنگ میں شدید نقصان کا شکار ہوئے۔ اگرچہ بھارتی فضائیہ نے نقصان تسلیم کیا مگر مکمل تفصیل چھپا لی۔ پاکستان کے دفاعی ماہر بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز نے کہا کہ پاکستان نے حالیہ کارروائیوں میں بھارت کو کئی محاذوں پر ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ S-400، رافیل، MiG-29، Su-30 اور دیگر حساس اثاثے تباہ ہو گئے۔ فضائی بیسز پر کھڑے جہاز اور انفراسٹرکچر کا نقصان الگ ہوا۔ قیمتوں کا تخمینہ لگایا جائے تو رافیل کے مکمل پیکج کی قیمت 288 ملین امریکی ڈالر فی طیارہ بنتی ہے۔ MiG-29 20 ملین امریکی ڈالر جبکہ Su-30 50 ملین امریکی ڈالر۔ ماہر معاشیات عابد سلہری کے مطابق صرف ابتدائی 2 دنوں میں بھارتی سرمایہ کاروں کو 83 ارب ڈالر کا نقصان ہوا، جو کہ ایک ہفتے میں بڑھ کر 108 ارب ڈالر تک پہنچ گیا۔ عابد سلہری نے میڈیا کو بتایا کہ پاکستان بھارت کشیدگی کی وجہ سے حال ہی میں بھارتی اسٹاک مارکیٹس میں زبردست گراوٹ دیکھنے میں آئی، جس کے باعث صرف پہلے 2 دنوں میں بھارتی سرمایہ کاروں کو 83 ارب ڈالر کا نقصان ہوا۔ پاکستان کی جوابی فوجی کارروائیوں کے بعد اگلے ہفتے تک یہ نقصان بڑھ کر 108 ارب ڈالر تک پہنچ گیا، تاہم بعد میں تھوڑی بہت بہتری دیکھنے میں آئی۔ عابد سلہری نے کہا کہ اسی دوران مختلف شعبوں خاص طور پر ایویشن کے شعبے کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان کی جانب سے بھارتی ایئر لائنز کے لیے اپنی فضائی حدود بند کرنے کے باعث ان کے آپریٹنگ اخراجات میں ہر ماہ تقریباً 307 کروڑ روپے کا اضافہ ہوا۔ اتوار کی شب پریس کانفرنس میں DGISPR نے بھارت کے خلاف 6-0 سے کامیابی کا اعلان کیا، جبکہ بھارتی فوجی حکام نے پاکستان کے ہاتھوں بھاری نقصان کا اعتراف کر کے پاکستان کی کامیابی پر مہر لگا دی۔ ناظرین، یہ تھا پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونے والی جنگ کا مکمل احوال۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اور جانے سے پہلے اتنا کہنا چاہوں گا کہ جنگ میں جیت کسی کی بھی ہو، شکست ہمیشہ انسانیت کی ہوتی ہے۔ آئیے ہم سب مل کر امن، محبت اور بھائی چارے کو فروغ دیں تاکہ ہمارے خطے میں خوشحالی اور ترقی ہو۔